اگر آپ یہ نہ کرتے، آپ معصوم لوگوں کو نہ لوٹتے، تو آپ نے کیا سمجھا، کیا سوچا کہ کیا آپ معصوم لوگوں کو چونا لگا لیں گے تو پتہ نہیں چلے گا؟ یا اس سے پہلے آپ جتنا بھی فراڈ کرتے رہے تو آپ کیا سمجھتے تھے کہ کیا بات جو ہے وہ باہر نہیں نکلے گی؟ بھائی، ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے۔ اب جو ان کی جانبداری، جو ان کی وکیل صفائی بن کر سوشل میڈیا کے اوپر ہماری ویڈیو یا ہمارے کمنٹس کے اندر آ کر جو ہے وہ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میری ان سے دست گزارش ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا۔ This is Halloween. مہدی علی کاظمی کے اوپر کہ بچی جو ہے وہ 6 جنوری کو اپنے گھر واپس جا چکی ہے۔ اس دوران جو ہے کچھ ایسے واقعات، ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کچھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، جب بھی کوئی بھی صانعات ہوتے ہیں، کہیں آگ لگتی ہے، کہیں کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، کہیں دکانیں زبردستی بند کروائی جاتی ہے، تو بہت سارے ایسے مفاد پرست، موقع پرست لوگ آتے ہیں جو لوگوں کی دکانوں سے مال اٹھا لیتے ہیں، کپڑے چرا لیتے ہیں، گھروں سے چیزیں اٹھا لیتے ہیں۔ جب اس طرح کا موقع ہوتا ہے، جب اس طرح کا افراتفری ہوتی ہے، تو بہت سارے موقع پرست لوگ آتے ہیں اور وہ اپنا کام دکھا جاتے ہیں۔ اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ زہرا کاظمی کے نام پر کچھ موقع پرست سامنے آئے، اور ان موقع پرستوں نے کیا کیا؟ ان موقع پرستوں نے دعا زہرا کے نام پر مختلف معصوم لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ ایک طرف تو مہدی علی کاظمی اور ان کی وائف، ہماری بہن سائمہ کاظمی جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھیں، وہ یہ فرما رہی تھی کہ ہمیں کسی طرح کے پیسے کی، چندے کی یا امداد کی، ڈونیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جانب انہی کا ایک فرنٹ مین طاہر یا عاصم، اب یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کا اصلی نام عاصم ہے یا طاہر ہے، وہ اس کیس میں سامنے آتا ہے، اور سامنے آنے کے بعد مختلف شرفاء سے دعا زہرا کاظمی کے کیس کے حوالے سے، ان کی مدد کے حوالے سے، تعاون کے طور پر مختلف لوگوں سے پیسے لیتا ہے۔ بہت سارے اوورسیز جو ہے وہ لوگ ہیں، ان سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ مہینہ ڈیڑھ پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر شجاعت، حالانکہ اس کیس کو میں پرانا جانتا ہوں، اکتوبر نومبر میں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے مہدی علی کاظمی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ بندہ جو ہے، جو آپ کا فرنٹ مین ہے، یہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کرا، یعنی کافی سارے اماؤنٹ جو ہے وہ تو ڈاکٹر شجاعت صاحب سے بھی انہوں نے اکٹھی کر لی، اس کے علاوہ اور دیگر بہت سارے لوگوں سے۔ تو مہدی علی کاظمی صاحب نے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو لفٹ شفٹ نہیں کروائی۔ اب خدا بہتر جانتا ہے، جس طرح جو ہے وہ ہماری بہن زرینہ غازی پوچھ رہی تھی کہ کیا مہدی علی کاظمی صاحب اس میں انوالو ہیں یا نہیں ہے، لیکن ان کی یہ جو مجرمانہ خاموشی کہ جس میں اکتوبر میں اگر ڈاکٹر شجاعت صاحب نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی صاحب، آپ کا ایک فرنٹ مین جو ہے وہ پیسے اکٹھے کر رہا ہے، کیا آپ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، دوسری طرف یہ ہمیں فون کر کے کہہ رہا ہے کہ پیسے دیں ورنہ ہم مرتے ہیں، حقائق کیا ہے؟ تو مہدی علی کاظمی صاحب نے ان سے رابطہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، ان کا فون سننا مناسب نہیں سمجھا، اور اب یہ کیس آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر شجاعت علی جو مطلب ویل نون نام ہے، جو کہ صبح شام دن رات ایک کیا ہوا تھا بچی کے حوالے سے، ان کا ایک ایجنٹ امریکہ میں عزادار کے نام سے، اور ان کی ایک بہن جو عزادار کی وائف ہے ہما، وہ وہاں پر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ امریکہ میں ان لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو کہ شریف النفس، انسانیت پرست اور مذہب کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، تو ان کو نظر آتے ہیں ڈاکٹر شجاعت۔ ڈاکٹر شجاعت کے ساتھ اب بدقسمتی سمجھیں یا خوش قسمتی سمجھیں کہ ڈاکٹر شجاعت کی بیوی جو ڈاکٹر لبنہ ہے، وہ بھی اللہ میاں کی گائے ہے،
وہ ڈاکٹر صاحب سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ سوشل میڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں, آواز لوگوں کے لیے اٹھاتے ہیں, آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے, آپ ارصد دراز سے یہ کام کر رہے ہیں, تو کیوں نہ آپ ایک سادات کی بچی ہے اس کے لیے آواز اٹھائیے. ڈاکٹر صاحب اس بات کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب شروع ہو جاتے ہیں دھن دنا دن, دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں, مہدی علی کاظمی کی بیٹی کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے سٹوری جہاں سے ابتدا ہوتی ہے. طاہر صاحب خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو میں نے پلان کیا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے. چونکہ ڈاکٹر شجاعت کی آواز اوورسیز کی آواز بن کے ابھرتی ہے تو پیغام کینیڈا, امریکہ, یو کے اور یورپ کے مختلف ممالک میں جانا شروع کر دیتا ہے. آہستہ آہستہ یہ ڈاکٹر صاحب کی لائی میں آنا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی نرم دل آدمی ہے, انسانیت پرست ہے. اس امداد جو کہ وربلی ہو رہی ہوتی ہے, جو کہ ہمارے تمام 99.9% سائنسدان جو ہیں جنہوں نے وربلی مدد کی ہوئی ہے, ان کی جیب سے تو ابھی تک کچھ نہیں گیا, اس لیے ان کو تکلیف وہ محسوس نہیں ہو سکتی جو ڈاکٹر شجاعت اور اس کے علاوہ دیگر اور بہت سارے اوورسیز کو ہو رہی ہے. پیسے ڈاکٹر شجاعت کی اس معصومیت سے یہ شاطر انسان ان کو ڈونیشن کا کہتا ہے. ڈاکٹر صاحب بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, میرے 2-4 دوست ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں, اور کمیونٹی کے کچھ لوگ ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اس مشکل وقت میں مدد کی جائے. جس طرح ہماری بہنیں بتا رہی تھی کہ سادات کے اوپر خیرات اور صدقات تو نہیں لگتے, تو ظاہر ہے نہ کسی نے صدقہ دیا ہے نہ خیرات دی ہے. جس نے جتنی اس کی کیپیسٹی تھی کچھ مدد کی اور کچھ لون کی صورت میں دیا گیا. کچھ مدد اور زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ لون کی صورت میں دی گئی. اس میں ایک کیس آپ کے سامنے ہے ڈاکٹر شجاعت کا, جس نے دلیری کی, جس نے آواز اٹھائی, اور یہ بات اکتوبر 2022 کی ہے. اب فروری 2023 ہے, 5 مہینے ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کو جب اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ جو بندہ ہے جو بات بات کے اوپر کبھی علم کو ہاتھ میں پکڑ کے قسم کھا رہا ہے اور کبھی بار بار امام زمانہ کی قسم کھا رہا ہے اور کبھی مولا عباس کی قسمیں کھا رہا ہے, شک گزرنا شروع ہوا کہ یہ شخص تو جھوٹا ہے. اور بہت ساری ایسی غلط بیانیاں کیس کے حوالے سے بتائی گئیں, تو ڈاکٹر صاحب کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو گڑبڑ ہے, مجھے ہر بات میں چلاکیاں دکھا رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جب الفاظ میں سختی کی تو یہ آگے سے بفر گیا, بدماشی دکھانا شروع کر دی. میری بلی مجھے ہی میں ہوں, مطلب پیسے بھی لیے اور پھر آنکھیں دکھانا شروع کر دی. ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے 2 مہینے تک, اکتوبر, نومبر اور دسمبر کے سٹارٹ میں مجھے بتایا 2 مہینے کس طریقے سے انہوں نے اپنے مخلصین سے بات کی, اپنی گھر میں دونوں بیٹھ کے پریشان رہے. میری بہن ڈاکٹر لبنہ وہ روتی رہی کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا. وہ پیسے آلموسٹ 3 کروڑ روپے کسی کی اوقات ہے دینے کی, تو یہاں پر کال کر کے آپ بتائیں کہ ہم ڈاکٹر شجاعت کو 3 کروڑ روپے واپس کرتے ہیں, ورنہ یہ اپنے یہ جو اپنا ماؤتھ ہے یا اپنا منہ ہے وہ بند ہی رکھیں. ایک بندے کا 3 کروڑ روپے اگر جو یہ جو بکواسیات کمنٹس کی صورت میں کی جا رہی ہیں یا عام روٹین میں کی جا رہی ہے تو اس کو بند کریں اگر آپ کی اوقات نہیں ہے. اور اگر آپ اتنے ہمدرد ہیں طاہر صاحب کے, تو یہ 3 کروڑ روپے ڈاکٹر صاحب کے منہ پہ مارے, انہیں کہہ کہ ڈاکٹر صاحب یہ لیں اور آپ خاموش ہو جائیں. لیکن ہم تب بھی خاموش نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ تو ایک ہیں ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے شریف النفس انسان ہیں جن کے پیسے ہتھیائے گئے ہیں.